اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سید الایام جمعے کا دن ہے، 11 محرم ہے۔ کل ہم نے 10 محرم کو شہادت امام حسین کا غم منایا، اور یہ غم صرف کل کا نہیں تھا، جیسے کہ میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ ہر مسلمان کے لیے یہ غم ساری عمر کا ہے، ساری زندگی کا ہے، کیونکہ اس غم سے ہمیں سبق لینا ہے کہ ہمیں حق کے آگے جو حق ہے اس کا ساتھ دینا ہے، اور باطل کے آگے کبھی نہیں جھکنا۔ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا۔ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی حاصل جفا نہ ملا۔ سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن، شکست یہ ہے پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ حضرت امام حسین کی قربانی رہتی دنیا تک ہے، یزید تھا حسین ہے، لیکن اس قافلے میں حضرت امام حسین کے ساتھ ایک شخصیت اور ایسی تھی کہ اگر ہم اس کا ذکر نہ کریں تو کربلا کربلا نہیں بنتا، اور کربلا مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ کربلا میں حضرت امام حسین نے جس طرح اپنا خون بہایا، وہاں کی مٹی کو سرخ کیا، اس غم، اس شدت کو جس شخصیت نے سہا، جس نے برداشت کیا، وہ ان کی بہن حضرت زینب۔ حضرت زینب حضرت علی اور خاتون جنت کی بیٹی، حضرت امام حسن اور حسین کی بہن، سرکار علیہ السلام کی نواسی، ایسی فصیحہ تھیں، اور اللہ نے بولنے میں ایسا کمال دیا تھا جو حضرت علی کو بخشا تھا۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ امام حسین نے کربلا فتح کیا اور بی بی زینب نے شام کو فتح کیا۔ کہ دیکھیں، خیمے لٹ گئے، 17 اہل بیت 72 جانثاروں کے ساتھ شہید کر دیے گئے، اور جب شام غریبہ چھا گئی اور بی بی زینب اپنے خیمے سے نکلی تو اپنے دونوں بیٹے اون اور محمد، جنہوں نے وہاں شہادت پائی تھی، ان کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی حضرت امام حسین، جن کے جسم پر تقریباً 32 تلواروں کے وار تھے اور تقریباً 30 سے اوپر نیزوں کے زخم تھے، اس کو کس تکلیف سے دیکھا ہوگا، اور پھر حوصلہ دیکھیے کہ ان 17 اہل بیت، جس میں اپنے بیٹے بھی شامل ہیں، اپنے بھانجے بھی شامل ہیں، اپنا بھائی بھی شامل ہے، وہ 2 سال کے ننھے عبداللہ بھی شامل ہیں، جن کے سر نیزوں سے لٹکے ہوئے ہیں، اور اس وقت استقامت کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ اس وقت جو مرثیہ آپ نے پڑھا تھا، اس کا چھوٹا سا مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ جب آپ نے یہ سب کچھ دیکھا تو سرکار علیہ السلام کو مخاطب کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نانا اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو سلام ہو، آئیے اور دیکھیے کہ آپ کا نواسا، آپ کا حسین کس طرح سے اپنے ہی خون سے رنگے ہوئے سرخ لباس پہنے ہیں، کہ اس وقت اس کی بارات ہے، اور یہ 72 جانثار اس کے باراتی ہیں۔ یہ ایک ایسا مرثیہ تھا، میں اس وقت پورا بیان نہیں کر سکتی کیونکہ شاید میری ہمت نہیں ہے، کہ ان ظالموں کی بھی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے جو درندے وہاں کھڑے تھے۔ یہ عورت کا کردار ہے جو میں آج بیان کرنا چاہ رہی ہوں۔ پھر حضرت زینب نے جس طریقے سے یزید کے دربار میں یزید کے تکبر کے پرچے اڑائے، تو واقعی علی کی بیٹی تھی کہ جس نے جب بولا تو یزید کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں رہی۔ ایک جگہ وہ بھائی ہے جو باطل کے آگے ڈٹ گیا، سر کٹ گیا، جھکا نہیں، اور دوسری جگہ یہ بہن ہے جس نے اتنے درباریوں کے آگے یزید کو بے حیثیت کر دیا، بے اہمیت کر دیا کہ تم نے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سید زادیوں کو
شام کے گلی کوچوں میں بے پردہ پھرایا اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے ہمیں شکست دے دی؟ شکست تو تمہیں ہوئی، اور کیا خطبہ آپ نے دیا۔ لیکن عورت کی عظمت یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان کی والدہ کو دیکھوں گی کہ جس طرح اس وقت کا جو یزید تھا فرعون، اس سے اپنے بچے کو بچانے کے لیے صندوق میں ڈال کے نیل کے حوالے کر دیا۔ اللہ نے بعد میں ان سے ان کا بیٹا ملوایا۔ پھر اگر بی بی ہاجرہ کو دیکھیں کہ کس طریقے سے مکے کے ان سیاہ پہاڑوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ننھے اسماعیل کے ساتھ اللہ کے حکم کے آگے راضی ہیں، اور پھر ایسی پرورش کی اکیلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہ علامہ اقبال نے اس کو یوں بیان کیا کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو یہ ایک ماں کا کمال تھا کہ جس نے ایسا بیٹا پروان چڑھایا کہ جب والد کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کرنے لے جا رہا ہوں تو بیٹا لبیک کہہ رہا ہے۔ یہ عورت کا کردار ہے۔ حضرت خدیجہ کا کردار دیکھیے، خاتون جنت کا کردار دیکھیے، حضرت امام حسن اور حسین کو کس طرح پروان چڑھایا کہ حق کے آگے ڈٹ گئے۔ پھر آپ ہی کی بیٹی بی بی زینب جنہوں نے یزید کے دربار میں یزید کو بے عزت کر دیا۔ تو میں اپنی تمام بہنوں کو یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بڑی قابلیت بخشی ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو بڑا مقام دیا ہے۔ عورتیں نسلیں سنوارتی ہیں، عورتیں نسلیں بناتی ہیں۔ ایک ماں، ایک بہن، ایک بیٹی، ایک بیوی، ان کے کردار قوموں کے آگے بڑھنے میں بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو کسی سے کمتر نہ جانیے، اس بات کا یقین کر لیجئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین مخلوقات میں سے ایک ہیں، اور اللہ نے آپ کو بے انتہا ذمہ داری دے کر پیدا کیا ہے کہ اللہ کے دین کو پھیلانے والوں کی پرورش آپ کی گود سے ہوتی ہے۔ اس لیے آج سے اس بات کا عہد کریں کہ آپ نے جس نسل کو پالنا ہے اس کو بڑے بڑے اولیاء اللہ کے راستے پہ چلانا ہے، حضرت امام حسین کے راستے پہ چلانا ہے، ان کی شہادت کا مقصد انہیں بتانا ہے، اور ایک ایسا مسلمان بنانا ہے کہ جس کے آگے دشمن ٹھہر نہ سکے، جس کے آگے دشمن کھڑا نہ ہو سکے، جس کے آگے کفر کبھی کھڑے ہونے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں اتنی استقامت بخشے کہ ہم اپنی نسلوں کو سنوار سکیں۔ جمعے کا دن ہے، بے انتہا درود شریف پڑھیے گا، استغفار پڑھیے گا، اور شہادت امام حسین کو اور اس مقصد کو اپنی زندگی بنائیے گا، اور بی بی زینب کا جو کارنامہ ہے اور جو کردار ہے اسی کردار کے اوپر اپنی بیٹیوں کو پروان چڑھائیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔